الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، اس سے پہلی والی آیت کو کل آپ سوچ کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اللہ نے حکم دیا۔ مسلمان کی سب سے بڑی طاقت پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کی محبت آپ کی طاقت ہے۔ اس محبت میں جتنی ہم ترقی کریں گے، پیغمبر کی اطاعت میں جتنی ترقی کریں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو مسلمانوں کی طاقت، ایک مسلمان کی طاقت کی کلید اور کنجی ہے، وہ صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ یاد رکھیں، صبر کا لفظی معنی جو روکنا ہے، شرعاً کیا ہے؟ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا اور نیکیوں پر اپنے آپ کو پابند بنانا، یہ صبر ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، اولاد میں، بیوی میں، گھر والوں میں، عزیز و اقارب میں ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنا، یہ ارادہ کر کے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئے، کیونکہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب ہم حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان پر برداشت کرتے ہیں، تب ہم صابر بنتے ہیں۔ آپ کے دل کا وہ ارادہ کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بیٹے کی جو تکلیف ہے، بیوی کی بیماری ہے، کاروبار کا نقصان ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، یہ کہہ کر آپ اس پر صبر کرتے ہیں، تو یہ ایمان ہے۔ اس پر اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے اس پر۔ اللہ نے فرمایا کہ واحد لوگ صابرین ہیں جن کو میں بے حساب اجر عطا کروں گا، بے حساب۔ یہ واحد شخصیت ہے جس کے اندر صبر کی خوبی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو بے حساب دوں گا، اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، شمار میں نہیں آئے گا، اتنا بڑا ملے گا۔ تو صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر جما دینا، اس کو قبول کرنا، چاہے وہ مال کے اندر ہے، اولاد کے اندر، جیسے اس آیت سے بتایا، مال کے اندر نقصان ہے، اولاد میں نقصان ہے، کاروبار کا نقصان ہے، بیماری ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، پریشانی ہے۔ ان تمام حالات میں جب آپ صبر کو نہیں چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ والصلاۃ، صبر اور صلاۃ، نماز۔ حالانکہ نماز صبر میں شامل ہے۔ کتنا بڑا صبر جو آپ نماز کے لیے اختیار کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، یا جو نا وقت لگاتے ہیں، ایک صبر کا معاملہ ہے۔ نماز صبر میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ کر کے ذکر فرمایا۔ حالات خراب ہو جائیں صبر بھی کریں، حالات خراب ہو جائے سجدہ بھی کریں۔ سجدوں سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں دعا کرتے رہے، ہے نا؟ سجدے میں دعا کرتے رہے۔ تو صلاۃ حاجت، صلاۃ حاجت سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مسلمان کو بتایا ہے کہ 2 رکعت پہ نفل نماز صلاۃ حاجت کے ارادے سے پڑھ لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز کے فوراً بعد اللہ سے کہہ دیجئے، اللہ جی کہ تیری رضا کے میں نے ادا کر دی ہے، اس کی برکت سے میری فلاں حاجت کو آپ پوری فرما دے، ضرورت کو پوری فرما، بیماری کو دور فرما۔ یاد رکھو، لوگ اپنے مصیبتوں پریشانیوں میں غیر کی طرف بھاگتے ہیں، عاملین کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایمان کے ڈاکو جو بیٹھے ہیں اور آپ کو ہمارے عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں میں، قرآن میرے سامنے، ساری دنیا کے تعویذ کرنے والے جمع ہو جائیں،
آپ کے صبر کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. کیا ہو گیا؟ آپ کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی نماز، آپ کا صبر سب سے بڑی تعویذ ہے. اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں. اس سے بڑا عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا حکم دے دیتا. مسلمانوں کی طاقت اللہ نے صبر کو قرار دیا ہے. مسلمانوں کی طاقت اللہ نے نماز کو قرار دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے لاوبالی ہو گئے، اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ نمازوں کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں. نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں. بات یہ نہیں تھی نا، یہ نماز کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. نماز نہ پڑھنے کے بعد میں اور آپ بالکل اپنے آپ کو جو نہ بے اللہ کے ہاں انتہائی سخت مجرم تصور کریں، تب جا کے نماز کی قدر آئے. تو ایک آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اپنے مصیبت پریشانیوں میں، حالات میں مجھ سے مدد مانگا کرو. میں تمہاری مدد کر کے حالات کو بہتر کر دوں گا. ایک آیت یہی ہے. دوسری آیت ساتھ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 172 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. آیا کیا خوبصورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کیا ہے. واشکروا للہ، پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچے دل سے اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو شکر ادا کرو. پہلی آیت، دوسری آیت، یہ تیسری آیت. یا ایھا الذین والی تیسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میری کچھ چیزیں پاکیزہ ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. رزق حلال بھی ہے، رزق حرام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس حلال کی تاکید کی ہے. حلال کھانا یہ اللہ چاہتے ہیں. اور یاد رکھو اس حلال کھانے کی بڑی برکت بھی ہے. اس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے انسان کو راحت اور سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حرام کی بھی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ان چیزوں کا پورا لسٹ اللہ نے اگلے آیت میں دیا ہے. مردار نہ کھائے، سور کا گوشت نہ کھائے، شراب نہ پیے. اس طرح کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. لیکن اللہ نے خصوصی طور پر پیار محبت سے جو خطاب کر کے بتایا وہ ہے کہ میرے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے، پھر اس پر شکر بھی ادا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابن کثیر پڑھ رہا تھا، تفسیر ابن کثیر میں خوبصورت حساب کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ایسا کوئی طریقہ بتا کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں. آپ اور میں بھی چاہتے ہیں، آپ اور میں بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کو بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا آسان کام ہے بھائی، آپ نے صرف مجھے یاد رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ جی صرف یاد رکھوں. فرمایا کہ اگر یاد رکھو گے تو یہ یاد رکھ کرنا خود بخود تجھے شکر گزار بنا دے گا. اللہ کو جب یاد رکھے اچھے برے حالات میں اللہ کو اپنے یاد رکھا تو اللہ کا 100% وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندو مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں. نعمت آپ کھا رہے ہیں، اللہ یاد ہے، اس کے اوپر شکر بھی یہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ذکر ہی اصل شکر ہے. مجھے یاد رکھنا اے موسیٰ اصل شکر ہے. تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ شکر گزاری کا کلمہ ہے. اور نماز، سجدہ، رکوع، قیام جو ہم کرتے ہیں یہ شکر کا آخری ڈگری ہے. اس سے بڑھ کر انسان اللہ کا شکر نہیں کر سکتا. نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نعمتوں کا شکر ہو جاتا ہے.
آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ تیری ساری نعمتیں، اللہ میں تجھے مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، تیرے احکامات کو مانتا ہوں۔ جب آپ اور میں اللہ کو مان کر، احکامات کو مان کر رکوع و سجدہ کرتے ہیں تو نماز شکر گزاری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا کہ میرے ایمان والے بندو، تم حلال چیزوں کو کھایا کرو، پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو، ناپاک اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اور ساتھ ساتھ میرا شکر ادا کرو اگر تم میری ہی عبادت کرنے والے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دور کا سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار میں اٹکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سفر کی تھکن اور سفر کی مشقت اس کے چہرے پر واضح ہے، انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے، اور وہ اس حالت میں اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے۔ بظاہر ان تمام حالات میں دعا کو رد نہیں ہونی چاہیے، لمبا سفر ہے، تھکن ہے، مشقت ہے، پراگندہ بال ہیں، ساری چیزیں قابل ترس ہیں اس پر، لیکن اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نہ کھانا حلال ہے، نہ اس کا پینا حلال ہے، نہ اس کا لباس حلال ہے، فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لَهَا، تو کہاں سے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اس کا پورا جسم حرام سے پلا پڑا ہے، لہذا اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ حرام جسم جہنم کے لیے زیادہ بہتر ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کم کھانا، اچھا کھانا، حلال کھانا جس کو نصیب ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اس زمانے میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، آج کی یہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پاک اور حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، اور ناپاک اور حرام چیزوں سے 100% اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ شکر گزاری کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک صاف ہیں اور وہ پاک صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تم پاک صاف چیزوں کا استعمال کیا کرو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، سواریوں میں۔ اور ایک دوست ہے اس کا ہارٹ اٹیک ہو کر انتقال ہوا ہے، تو وہ مجھے ایک مرتبہ میں نے کسی دوست کی گاڑی گزر رہی تھی تو میں نے کہا بڑی پیاری گاڑی لی ہے، کہ نہیں مولانا نہیں، یہ سود سے نکلی ہوئی گاڑیاں ہیں، ان کی تعریف مت کرو۔ وہ ٹیچر ہے، سائنس ٹیچر ہے، مجھے کہا نہیں مولانا یہ سود سے بلی ہوئی گاڑیاں ہیں، ان کی تعریف نہیں ہو سکتی، تو عذاب کے اندر ہے، یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، اس کو پتہ نہیں اس بندے کو جو نشے کے اندر مبتلا ہے۔ تو حلال کھانا مسلمان کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ کہ اللہ تیرے بندے انتہائی کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اللہ رمضان کی مبارک ساعات ہیں، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ جمعہ ہے ہماری مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، کہ اللہ مردوں اور عورتوں سب کی مغفرت فرما، کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں رمضان کے حق ادا کرنے نہیں آتے، اللہ تو ہی ہمیں سمجھا دے، تو ہی ہمیں سکھا دے، کہ اللہ اس مبارک مہینے ہم تیری مرضی کے مطابق گزارنے والے بنے، کہ اللہ رمضان کے روزوں کو جو ہم رکھ رہے ہیں تیری توفیق سے اپنے بارگاہ میں قبول فرما، کہ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما، کہ اللہ اس درس کو سننے والے ہیں، چاہے یہ دوست احباب سن رہے ہیں یا جو نہ باہر دوست احباب سنتے ہیں، کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، کہ اللہ اس درس کو ہمارے لیے اور ان کے لیے کہ اللہ اصلاح کا ذریعہ بنا، قرآن سے تعلق کا ذریعہ بنا، امت مسلم کی بہتری کا ذریعہ بنا، کہ اللہ رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کافی دوست احباب پریشان ہے، ہماری بچی ہے اس کے بارے میں بڑی پریشانی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو فوری حل فرما دے، کہ اللہ پریشانیوں سے ہم تیری مدد چاہتے ہیں، کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ۔